السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من رسول من أنفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے بزم میں، وہ آئے بزم میں تو سارے زمانے پہ چھا گئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے لیے جو میرا اور آپ سب کا رب ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے لال، تمام انبیاء کے سردار اور امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، تنظیم کووا، طلبہ، اہل حدیث 20 کے غیور ساتھیوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا اور آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔
کوشش کروں گا کہ مختصر وقت اندر آپ احباب کے سامنے اپنی گزارش رکھوں. آپ سے فقط یہی گزارش ہے کہ ذرا جاگ کر تاکہ میری بات کو آپ سمجھ سکیں، اور اللہ پاک نے توفیق بخشی تو پھر انشاءاللہ اسی سیرت کے حوالے سے، اسی محبت رسول کے حوالے سے اللہ ہماری اس بات کو قبول فرما کر آخرت میں ہمیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے عموماً 3 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئے گی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز ہی اعلیٰ نصیب فرمائی ہے. آقا علیہ السلام کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، محبوب علیہ السلام کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، نبی کی ہر ادا اعلیٰ اور عرفہ ہے. نبی کو اللہ پاک نے ہر چیز ہی اعلیٰ اور عرفہ عطا فرمائی ہے. میرے نبی اتنے خوبصورت ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لیں کہ شاید وہ ہماری طرف اپنی توجہ کرے. انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا، فرمایا اگر میرے یوسف محمد کو دیکھتی تو چھریاں کلیجوں کی طرف جاتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ یہی چہرہ پیارے محبوب کا جب آسمان کی طرف اٹھے تو اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. میرے محبوب تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف کرنا اور مجھ سے دیکھا نہ گیا، تیری مرضی بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لے، اپنا رخ بدل، میں اللہ قبلہ بنا دیتا ہوں. سیدنا حسان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اور جبریل فرشتوں کا امام کہتا ہے کہ میں نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا، فرمایا محبوب آپ جیسے نہ پہلا دیکھا نہ کوئی اور ہے. آپ کو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت چہرہ نصیب فرمایا ہے، نبی کو اللہ پاک نے ہر چیز ہی اعلیٰ دی ہے. یہ ہے صورت محمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جتنا بڑا خطیب ہو، جتنا بڑا وہ دلائل کا حامل ہو، جتنا بڑا عالم اور محدث ہو، نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو سمجھیں، نعروں کا وقت کافی ہو چکا ہے، اب بات کو سمجھیں تاکہ میری اور آپ کی نجات کا سبب بن سکے. میں اس لائن کا خطیب ہوں کہ بات کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ باد ہے. تو فرمایا سیرت کا حق ادا کرنا، جتنا بڑا کوئی عالم ہو وہ سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہماری مثال اس چڑیا کی سی مثال ہے جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اپنے چونچ کے پانی سے بجھانا چاہا. کسی نے کہا اتنی بڑی آگ جلائی ہوئی ظالموں کی جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتے ہیں، اس آگ پر تیرا ایک چونچ میں پانی لیا ہوا قطرہ آگ بجھا دے گا. اس چڑیا نے کہا تھا مقصود آگ بجھانا نہیں ہے. اس نے کہا مقصود آگ بجھانا نہیں ہے، مقصود یہ ہے
کل قیامت والے دن میرا اللہ لائن لگائے گا اور میرے ابراہیم کا طرفدار کون ہے، میں چاہتی ہوں میرا نام طرفداروں میں آ جائے۔ ہم سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، مقصد صرف یہ ہے کہ جب اللہ پوچھے میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنے والے کون تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی سیرت کے بیان کرنے والوں میں آ جائے۔ اگر ایسا ماحول رہے تو میرے خیال میں مجھے سمجھانا بہتر ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ بات آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی خوبصورت تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، محبوب علیہ السلام صادق اور امین تھے، اور لوگ میرے نبی کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ محبوب علیہ السلام کے متعلق لوگ شعر کہتے محبوب آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ آسمان کی طرف اٹھے تو بارش آ جاتی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانتے۔ ایک مثال سے بات کو سمجھا کے آگے چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فیصل مانا گیا، حجر اسود جو پتھر ہے بیت اللہ کے کونے میں لگا ہوا، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اس کو رکھنے کے لیے ایک لڑائی نے شکل اختیار کر لی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو میں اس کونے میں رکھوں۔ اللہ اکبر، سیانے لوگوں نے کہا کہ جو صبح بیت اللہ میں سب سے پہلے آئے گا اس کا فیصلہ مان لیا جائے۔ اللہ کی حکمت، ہم تو مسجدوں میں لیٹ آتے ہیں، میرے محبوب سب سے پہلے آتے ہیں۔ بیت اللہ میں جب آقا علیہ السلام آئے، سب نے کہا کہ صادق اور امین ہے، ہم اس کا فیصلہ مانتے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام کی دانائی دیکھنا، آقا علیہ السلام نے اس پتھر کو، حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا ہے، فرمایا تمام قبائل لگیں اس چادر کو اٹھا لیں۔ جب مقام پہ پہنچا محبوب علیہ السلام نے اس پتھر کو وہاں لگا دیا۔ میرے نبی کو اللہ نے فہم و فراست ہی ایسی دی ہے کہ دنیا میں ایسی عقل اور فراست کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ ہے سورت محمد، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اصل یہ ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، اور میرے نبی کی قسمیں کھاتے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یارو دعوت پیش کرنے کے لیے دور علاقے میں جا کے خطاب کرنا، دور جو جانتے نہ ان کو بات سمجھانا بڑا آسان کام ہے، اور غیروں کو تبلیغ کرنا بڑا آسان کام ہے۔ اصل مشکل کام اپنے ہوتے ہیں، اپنی برادری کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے محلے اور گاؤں والے ہوتے ہیں، وہ انسان کے اندر باہر جانتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھا ہے، فرمایا لوگو میں نے تم میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، اور مجھے کیسے پایا ہے؟ سب زبانوں نے یک زبان ہو کے کہا ما جربنا کا الا صدقا، اور سوائے سچ کے محبوب تو آپ کی زبان سے کبھی نکلا ہی کچھ نہیں۔ محمد میرے نبی نے اسی بات پر فرمایا، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں مجھے کیسا پایا ہے؟ سب نے کہا صادق اور امین پایا ہے۔ فرمایا اس سے بھی سچی بات کہ میں اگر کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا خیال ہے؟ سبھی نے کہا ہم تیاری کریں گے۔ آقا جی ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھے شریف سمجھنے والوں، مجھے صادق اور امین سمجھنے والوں، اعلیٰ ورفا خاندان کا فرد سمجھنے والوں، اور میری جان پہ جان نشاور کرنے والوں، صادق اور امین کے لقب دینے والوں، اور میرے چہرے کی خوبصورتی کی تعریفیں کرنے والوں، میں ایک دعوت دینے لگا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے، فلاح بھی پا جاؤ گے۔ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ وہی زبانیں جو صادق اور امین کہہ رہی تھیں، وہی زبانیں جو چہرے کو تعریفیں کر رہی تھیں،
انہوں نے کہا تھا تبت یدا کا یا محمد الہذا جماعتنا اليوم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ گالی دی ابو لہب نے، رب کی غیرت کو جلال آیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ رب نے گالی کو قرآن بنا دیا، فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی، ابو لہب تجھ پہ لعنتیں برستی رہیں گی، میرے محبوب کو گالی دی ہے۔ اب دیکھو وہ خوبصورت نبی، اعلی اخلاق کا حامل نبی، جس کی صورت بھی اعلی، جس کا اخلاق بھی اعلی، جو پیارا اتنا سارے لوگ ہی اس کو مانتے ہیں، اب دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ، اپنی سیرت کو سامنے رکھا، کہا لوگو میں نے آپ میں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے اور مجھے کیسا پایا ہے؟ سب نے کہا تھا صادق اور امین پایا ہے۔ ابھی وہی زبانیں جو آپ پر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے طرح طرح کے الفاظ تلاش کر رہی تھی، وہی زبانیں اب تلواریں بن گئی، میرے محبوب کو گالیاں دی جا رہی، اور میرے نبی کو اتنا ستایا گیا۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے اونٹوں کی اوجڑی لا کے رکھی گئی اور نبی کے گریبان میں کپڑا ڈال کے بھل دیے گئے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور میرے نبی نے فرمایا جب میں مکہ والو تم سے تنگ آ گیا اور طائف کی وادی میں گئے، وہاں کے ظالم گنڈوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ وہ صورت محمد تھی جس کو لوگ کل بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں۔ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کل بھی منکر تھے، بعض آج بھی منکر ہیں۔ اصل بات سیرت ہے، نبی کا 23 سالہ پیغام ہے، جو یہ پیغام مانے گا اللہ کی عدالت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، طائف کے گنڈوں نے پتھر برسائے۔ غلام نے کہا آقا ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ اللہ اکبر، اور ظالموں کے پتھر کھا کھا کے دین ہم تک پہنچایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کائنات سمٹ کے رہ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ کھلیں گے، اللہ سے جو مانگیں گے ہو جائے گا۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے ہوتے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، پتھر نہ برساتے، پھول نشاور کرتے۔ اور پھر نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، میرے نبی کو شیب ابی طالب میں پتے کھانے پہ مجبور کر دیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کو پتھروں پہ گھسیٹا گیا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا، گرم ریت اور پتھروں پہ گھسیٹا گیا ہے، اور بلال تو حبشی تھا، اور بلال تو غلام تھا، غلام مارے کھائی جایا کرتے ہیں۔ ذرا اس عورت کو دیکھو جس کا نام نامی اسم گرامی جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو جال نے کہا تھا بی بی باز آ جا ورنہ تجھے ایسی سزا دوں گا لوگ یاد رکھیں گے۔ فرمایا فقزمان تقاض، جو کر سکتا ہے کر لے۔ ظالم نے 2 اونٹ منگوائے، ایک کا رخ مشرق کی طرف، دوسرے کا مغرب کی طرف، اس بی بی کے بازو اس طرف، دوسرے کی ٹانگیں دوسری طرف، ایک ٹانگ اس طرف، ایک ٹانگ اس طرف، اور اس عورت کو اس کی اولاد کے سامنے برہنہ کر دیا گیا۔ ایک اونٹ کو مشرق کی طرف چلا دیا گیا اور ایک کو مغرب کی طرف چلا دیا گیا۔ سلام اللہ علیہ اس بی بی پر، پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کا گزر ہوا، فرمایا اسبرو یا آل یاسر، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، لوگ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، آل یاسر سارے کا سارا گھرانہ جنت میں جائے گا۔ اور کوئی کم تکلیفیں دی ہیں، میرے نبی کے یاروں کو ستایا گیا۔ ام انمار نے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ظالم اس بچے کو منڈی سے خرید کے لائی، ماہر کاریگر بنا دیا، تلواریں بناتے۔ جب اسلام قبول کر لیا نا، وہی بھٹی سے انگارے اٹھاتی، وہ انگارے بنا ہوا لوہا یہاں سر پہ لگا دیتی۔ ہائے اللہ، اتنی تکلیف ہوتی۔ میرے نبی کے یاروں نے غلامی قبول کی ہے، سیرت کو اپنایا ہے کہ سیرت ہی اصل میں جنت لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ پھر دور آیا یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں،
مورخین نے لکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس مڑ کے دیکھتے ہیں بیت اللہ کی طرف، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اور فرمایا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے۔ ہائے میرے اللہ، تیرا اتنا پیارا نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی، آپ کو سمجھانے کے لیے میری اس محنت کے بعد آپ اس کو یہاں اس نتیجے پہ لے آیا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اعلیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا خاندان بھی اعلیٰ، نبی کی تعریف برحق، نبی کی صورت کو ماننا صورت کمال خدا ہے۔ اللہ پاک نے کوئی خامی رہنے ہی نہیں دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن اصل بات سیرت کو ماننا ہے۔ سیرت نبی کا 23 سالہ پیغام ہے، وہ میرے نبی کی نماز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد ہے، میرے نبی کی تجارت ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاد۔ اب دیکھو، اگر سیرت کو نہ مانا جائے اور کملی والے کے فرمان کو نہ مانا جائے، اللہ کہتے ہیں یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کے درمیان تفریق کر دی جائے، وَيَتَّخِذَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، چاہتے ہیں کہ درمیان سے کوئی راہ نکال لی جائے۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، جو ایسے کرنے والے یہ پکے کافر۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھیا؟ اب سیرت کے حوالے سے اس جماعت کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جن کو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، اگر کوئی جماعت ہدایت یافتہ بننا چاہتی ہے تو پھر اس کا ایمان میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے، اس کا ایمان ابو بکر و عمر و عثمان جیسا ایمان ہونا چاہیے، طلحہ و زبیر جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، پھر کہوں گا اللہ کہتے ہیں پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت صحابہ کا ایمان تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہنے لگے ابو جی، جنگ کے موقع پہ آپ میرے سامنے آئے، میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے کہا ابو ہے، میں نے چھوڑ دیا، اور باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب محبت دیکھو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمانے لگے میرے بیٹے تو نے تو اپنے باپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہتے اللہ کی قسم، اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا میں محمد کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ بیٹے اور باپ کی بات ہی کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھو، اللہ اکبر، اسی حجر اسود کے سامنے، اسی پتھر کے سامنے کھڑے ہیں ایک دن، جس کا بوسہ دینا آقا فرماتے ہیں یہ گناہ چوس ہے، جس طرح سیاہی چوس ہوتا ہے، فرمایا گناہوں کو چوس کے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی حجر اسود کے سامنے ایک دن کھڑے، فرمانے لگے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، اور بیت اللہ کے کونے میں لگا ہوا پتھر جس کو حاجی لوگ چومتے ہیں، فرمایا حجر اسود نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ کملی والے نے تجھے چوما ہے۔ اور صحابہ کا ایمان تو یہی ایمان ہے، اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ ایک منافق نے اپنے فیصلے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یہودی اور منافق کے درمیان تنازع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی، آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ اپنا فیصلہ لے کے منافق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگا جی ہمارا یہ معاملہ ہے، اس میں آپ فیصلہ کر دیں۔ اس وقت یہودی بولا، کہنے لگا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بات یہ ہے کہ اس مسئلے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حق میں فیصلہ فرما چکے ہیں۔ کہا اچھا، اندر گئے، تلوار لائے، اللہ اکبر، تلوار سے اس کے نام لیوا مسلمان منافق کا نام سر قلم کر دیا۔ پوری وادی میں طوفان بپا ہو گیا کہ عمر نے بندہ مار دیا ہے۔
اللہ اکبر. میرے رب نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا اے کملی والے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلے کو نہ مانے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا فیصلہ اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، زکریا صاحب زندہ باد. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے صحابہ آپ کا کیا مشورہ ہے. سارے صحابہ اپنے مشورہ دے رہے ہیں. سیدنا سعد کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ مجھ سے مشورہ طلب کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ من و سلوہ کھاتے رہے. جب لڑنے کی باری آئی کہنے لگے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے. فرمایا اے کملی والے ہم خوشی سے آپ پر ایمان لائے ہیں. اگر آپ کہیں سمندروں کے پانی میں چھلانگ لگا دیں ہم چھلانگ لگا دیں گے. آپ کا ارشاد ہو ہم آگ میں کود جائیں گے. یہ جنگ بات ہی کیا ہے. میرے محبوب کا چہرہ خوشی سے لہرا اٹھا. اور یہ صحابہ تھے. صحابہ نے محبت کا معیار یہ رکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات اندر خوش ہیں صحابہ خوش ہیں. عبداللہ بن ابی منافق اس نے یہ عام بات کہی کہ ہم عزت والے ہم مدینے میں رہیں گے اور بے عزت لوگوں کو معاذ اللہ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں جنگ سے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قسمت اور نصیب کی بات ہوتی ہے. مشرک کا بیٹا اللہ مواحد بنا دے اور کافر کا بیٹا اللہ مومن بنا دے. میرے رب کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے اللہ ہدایت دے دیتے. اس کی گردن پہ قدم رکھا ہوا اور باپ کو نیچے لٹایا ہوا اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا اور لوگ گزر رہے. فرمایا ابو بتا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. میرا نبی عزت والا تم ذلیل ہو. میرے نبی نے دیکھا فرمایا عبداللہ اچھی بات نہیں چھوڑ دو. اور صحابہ کے ہاں عزت اور تکریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. سیرت نبی کی مانی ہے صورت نبی کی مانی ہے. اس کو محبت کہتے ہیں. ان المحب لمن يحب المطیع. محبوب کے کہنے پہ چلا جایا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی دی جانے لگی ان ظالموں نے کہا کہ خبیب صرف اتنی بات کہہ دے کہ کاش آج سولی پہ میری جگہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد ہوتے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ایمان صحابہ کا. فرمایا ظالموں یہ تو ایک جان ہے اگر 100 جان بھی ہو محمد کے جوتوں پہ قربان ہے. اور میرا ایمان تو یہ کہتا ہے میری جان نکل جائے اور 100 جانیں بھی سولی پہ چڑھ جائیں میرے نبی کو دور بیٹھے کانٹا بھی نہ چھوے. یہ صحابہ کا ایمان ہے. یہ صحابہ کی محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. آؤ نیچے چلتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے میں گزار دی. لوگ کہتے امام الحجرہ تھے اور یہی بیٹھ گئے. فرمایا ڈرتا ہوں مدینے سے باہر گیا کہیں موت نہ آ جائے. میں تو مدینے میں مرنا چاہتا ہوں. امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ. امام بخاری کو بخارا کے بادشاہ نے اس وجہ سے شہر سے نکال دیا کہ تو یہاں بخاری کا درس نہیں دے سکتا اور نبی کی حدیث کا درس نہیں دے سکتا. کہا اچھا مجھ پہ یہ پابندی ہے کہ بخارا میں رہتے ہوئے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درس نہیں دے سکتا. فرمایا جس شہر میں میں نبی کی حدیث کا درس نہیں دے سکتا میں وہاں رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. بخارا شہر چھوڑ دیا. کئی برس گزرے. اللہ اکبر. ایک دن پھر اسی بادشاہ نے بلایا. امام بخاری لوٹے. مورخین نے لکھا
بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ کھڑا ہے محل میں، لوگ اپنی آنکھیں نچھاور کر رہے ہیں اور امام کے نیچے اپنی پگڑیاں رکھ رہے ہیں۔ اس نے اب ملکہ سے کہا کون آ رہا ہے؟ کہا وہ بخاری آ رہا ہے۔ کہا آج وہ آ رہا ہے جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، اور میں تو سروں پہ حکومت کرتا ہوں، وہ دلوں پہ حکومت کرنے والا تھا۔ میرے بھائی یہ محبت رسول ہے۔ اب اطاعت رسول پہ بات ہو جائے، میرے کملی والے کے فرمان کو ماننا عین ایمان ہے۔ کوئی مومن جب نبی کی بات آ جائے پھر چوں چراں اور کسی بات مولوی امام کی فقہ کی کسی کی بات نہیں چلے گی۔ آقا علیہ السلام کی اگر نافرمانی کی جائے اللہ نقد سزا دیتے، مصطفیٰ علیہ السلام کی اگر نافرمانی کی جائے اللہ نقد سزا دیتے ہیں۔ دیکھو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں جن کا ایمان سب سے اعلیٰ ورفع ایمان ہے، وہ نبی کے تربیت یافتہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے احد کے میدان میں فرمایا میرے صحابہ فتح ہو یا شکست اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا۔ آج بھی وہ درہ موجود ہے جن لوگوں کو اللہ نے زیارت نصیب فرمائی ہے، میدان احد میں آج بھی اس درے کو اس ٹیلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے میرے نبی اور آپ کے صحابہ کو فتح سے کنار کیا۔ اب ان صحابہ نے اس درے کو چھوڑ دیا کہ وہ جی بات اپنی فقہ سے کام لیا، کہنے لگے وہ بات تو اس وقت تک تھی، اب اللہ نے فتح دے دی ہے، اب چلتے ہیں مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ نیچے آئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر حالت کفر میں رہے ہیں انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری، جب ایمان لائے تب بھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ یہ ایسا سپہ سالار کہ ساری عمر تمنا کرتا رہا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت دے دے، شہادت نہیں آئی۔ شہادت جب کو اللہ جس کو مقدر میں کرتا ہے اس کو ملتی۔ میرے نبی کی بات کو چھوڑا، آپ کے حکم کی نافرمانی کی، صحابہ نیچے آئے، خالد بن ولید نے اسی ٹیلے اسی درے کی طرف سے حملہ کیا، وہ اوپر تھے میدان نیچے تھا۔ میرے نبی کے 70 ساتھی شہید ہوئے، وہ ساتھی شہید ہوئے جن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی لاش کے 70 ٹکڑے کیے گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا آپ کی لاش پہ چچا میرا دل چاہتا ہے آپ کی لاش کو ایسے پڑا رہنے دوں، کل لوگ پرندے آئیں کھا جائیں، اللہ کے دربار میں جب تیری لاش کو اکٹھا کرنے کا وقت آئے پرندے اڑ کے آئیں میرا چچا تیار ہو، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ میرا عمل سنت بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کی معافی کے لیے لوگ آئے، میرے مصطفیٰ نے تو ڈپو کھول رکھا تھا، لیکن جب واشی آیا جس نے میرے نبی کے چچا کو شہید کیا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا ہے۔ فرمایا تیرا اسلام بھی قبول، تیری معافی بھی قبول، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر۔ تو نبی کی جب نافرمانی کی جائے اور کملی والے کے حکم کو نہ مانا جائے اللہ نقد سزا دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی نیچے آئے، پھر وہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری، میرے نبی کے 70 ساتھی شہید ہوئے، وہ فتح شکست میں بدل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، افواہ عام ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ ماننا، دیکھو ایک نبی کا صحابی ہے، وہ جرنیل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا تیاری کا حکم دیا، لوگ تیار ہوئے، آپ نے رخصت فرمایا، عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے میں رک جاتا ہوں، صبح جمعہ ہے، میں نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ سنوں گا اور میرے نبی کی امامت میں میں نماز پڑھوں گا، شاید پھر زندگی وفا نہ کر سکے، جہاد پہ جا رہا ہوں، میرے پاس تیز سواری ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام لشکر روانہ کر چکے ہیں جمعہ کے لیے۔ میرے نبی جب منبر پہ تشریف لائے، عبداللہ سامنے بیٹھے ہوئے، فرمایا گئے نہیں، کہنے لگے آقا جی تمنا یہ ہے، اور کتنی نیک خواہش ہے، کہنے لگے آقا میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ جاؤں، شاید میری زندگی وفا نہ کرے اور جہاد میں کام آ جاؤں، میں آپ کے چہرے انور کی زیارت نصیب کرنا چاہتا تھا۔
اور میرے نبی کے چہرے کو دیکھنے والے۔ ایک صحابی میرے مصطفیٰ کے جہاد میں جنگ کے موقع پہ شہید ہو رہے، اللہ اکبر، میرے نبی نے ان کا چہرہ اپنی گودی میں رکھا، آنکھیں بند کرنا چاہی، کہنے لگے آقا میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے، میرا رب پوچھے گا کیا کرتے ہوئے آئے ہو، میں رب سے کہوں گا تیرے کملی والے کا دیدار کرتا ہوا آئے ہو۔ اس نبی کے چہرے کے دیدار کے لیے بیٹھے ہوئے مسجد میں عبداللہ، فرمایا گئے نہیں آقا یہ تمنا ہے، فرمایا عبداللہ تو نے میری بات کو نہیں مانا، تو ان لوگوں کے رتبے اور مرتبے کو، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو لوگ میرے حکم کو مانتے ہوئے جہاد پہ روانہ ہو گئے۔ یہ نبی کے صحابہ کا، نبی کی سیرت کو ماننے کا ایک معیار تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے کہا کہ آپ حج تمتع کہتے ہیں، حج تمتع کہتے ہیں جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا کہ عمرے کا احرام بھی باندھتے ہیں تاکہ حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ ہو جائے، وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی کے صحابی فاروق اعظم کے بیٹے فرمانے لگے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تمہیں سناتا ہوں، تم مجھے میرے باپ کی بات سناتے ہیں؟ اور نبی کے مقابلے میں میرے باپ کون ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، فرمایا میرے قول کو دیوار کے ساتھ مارو، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آج لوگوں نے معیار کیا بنایا ہے؟ میرے بھائی، میری اس محنت کے بعد آج لوگوں نے معیار کیا بنایا ہے؟ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آپ کے سامنے یہی گزارشات رکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے معیار کیا بنایا ہے؟ فلاں امام کی بات ٹھیک ہے، فلاں مفتی کی بات ٹھیک ہے، فلاں محدث کی بات ٹھیک ہے، نبی کی بات کے سامنے دوسروں کی بات کو دلیل بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ اور ایک طرف فرمان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف امام کی بات ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف فقہ کی کتاب ہے، کس کا مانا جائے گا؟ اور قرآن کو مانا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے گا۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی ہماری محنت کا صلہ ہے، یہی اس بات کے لیے ہم نے محنت کی کہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو بات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، پہاڑ کا دل رکھنے والا امام، لوگوں نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح ہم انسان اللہ کی مخلوق ہیں اس طرح قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ عقیدہ کیا ہے بھی؟ قرآن اللہ کی، قرآن اللہ کی، جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پیدا نہیں کیا، یہ تو اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اپنے نبی سے۔ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ایمان اور عقیدے کی بات دیکھنا، اللہ اکبر کبیرہ، کہا قرآن اللہ کی کلام ہے۔ وقت کے فرعونوں نے، ظالم جابر بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال لیا۔ اب امام صاحب کو کوڑے لگائے جاتے، پہاڑ ہل جائیں امام کا ایمان نہ ہلے۔ اللہ اکبر۔ علماء سو، علماء سو، پیٹ کے خاطر اپنا سب کچھ بدل دینے والے سارا دن امام سے بحث کرتے ہیں۔ میں نے امام کی سیرت پڑھی، وہاں لکھا تھا کہ علماء سارا درباری ملا سارا دن امام کے ساتھ بحث کرتے کہ دیکھو قرآن مخلوق ہے۔ امام صاحب ایک ہی بات فرماتے، اور وہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایتونی بکتاب اللہ و سنت نبی ثم اقول بھی، اور لوگو میرے ساتھ قرآن کو مخلوق بنانے کے لیے بحث کرنے والوں، ایتونی بکتاب اللہ و سنت نبی ہی، جاؤ رب کے کتاب سے، قرآن سے حوالہ لاؤ، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حوالہ لاؤ، ثم اقول بھی، پھر مان جاؤں گا، بات کہہ دوں۔ تو کیا خیال ہے ہمارا عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ قرآن
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، اس کو اپنانے سے جنت ملے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس پہ لوگ عمل کریں گے۔ یہ کتاب فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب فرمایا اس کتاب کی برکت کی وجہ سے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو بادشاہت دے گا۔ وَيَذَا بِهِ آخَرِينَ فرمایا جس کو چھوڑ دیں گے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑا ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑا ہے، ذلیل و رسوا اسی لیے ہم ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو اپنانے والا بنا دے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا منگے تو بغیر نہ کوئی ساتھی جاوے تے اس تو بعد کھانے دا انتظام ہے، سارے ساتھی کھانا کھا کے جان۔ مسجد دے واسطے برامدے دا لینٹر پانا ہے، 100 بوری دا انتظام ہو گیا ہے، 50 من سریا چاہیے ہے تے 1 ٹرک بجری دا چاہیے ہے۔ سارے ساتھی کوشش کرو تے فن کٹھا۔ دعا سے پہلے یہ گزارش ہے کہ اس مسجد قباء اہل حدیث کے لیے 1 ٹرک بجری کا چاہیے، 100 بوری سیمنٹ کی چاہیے، ہوگی 50 من کہتے ہیں کہ سریا چاہیے۔ اللہ کے بندو جو یہاں دے سکتے ہیں یہاں خدمت کر دیں، اور جو نہیں دے سکتے وہ پھر خدمت کر دیں۔ یہ ہماری جماعت کا ایک خوبصورت ادارہ ہے، خوبصورت مسجد ہے، اللہ اس کو قیامت تک آباد رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جی 1 من سریا، من پتہ نہیں کنے دا آندا ہے، 2 جی سارے لوگ ساتھی جلدی خدمت کر دیں تاکہ دعا کی جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم صلی وسلم تسلیما کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبيهم في الغابرين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ جن کو تو نے اولاد جیسی نعمت نہیں دی اللہ اولاد عطا فرما، اے میرے مالک جن کو تو نے بیٹیاں دی ہیں بیٹا بھی عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں اچھے رشتے دے دے، میرے مالک جو تیرے گھر کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ جنت میں ان کے گھر بنا، اے میرے اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں اللہ جنت الفردوس دے دے، یا اللہ ہم جہنم سے پناہ چاہتے ہیں اللہ معاف فرما دے، یا میرے اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ جی دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ جو بھی نیک تمنائیں لیے بہن بھائی بیٹھے اللہ پوری فرما، یا اللہ تیرے دربار میں جھولیاں پھیلائے ہیں میرے مالک تیری غیرت کی قسم ہے تجھ سے سوا مانگا نہیں کرتے، اللہ غیور بادشاہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما،
اللہ جو نگاہیں ترس رہی ہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، اللہ جی روزہ رسول پہ حاضری کا موقع نصیب فرما، اللہ اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد رکھ یا میرے اللہ۔ آج ان لوگوں نے پروگرام بنایا ہے مامنین کو، یا اللہ بہترین اجر سے نواز، اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔